ہے جیسے ہی ماہ ربیع الاول ربیع النور شریف آتا ہے، ہر طرف ہر ایک اپنی اپنی ڈگر سے اپنی اپنی سوچ سے اس طرف دوڑتا ہے، کوئی اس طرف چلتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گھروں کو سجاتا ہے، کوئی مساجد کو سجاتا ہے، کوئی گلی محلوں کو سجاتا ہے، کسی کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب سے دل میں خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے، اور کسی کے دل میں یہ فتنہ انگڑائی لیتا ہے کہ کون سی وہ بات ہو، کس طریقے سے وہ بات کی جائے کہ ہم لوگوں کو ظاہر بھی کر سکیں کہ ہم امتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنے والوں کی دل آزاری بھی کر سکیں۔ مثال کے طور پہ کچھ اس طرح کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں نہیں ہوا، کچھ اس طرح کے ملتے ہیں کہ یہ کام صحابہ کرام کے ادوار گزرے ان میں نہیں ہوا، جب ان میں نہیں ہوا تو آج جو کر رہے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے کہ بدعت آپ جو تعریف کر رہے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وہ اپنے جلسوں میں، اپنی محافل میں، اپنی مساجد میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے کہ آپ نے جب بھی حدیث پاک لکھنی ہو تو آپ پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، پھر حدیث پاک لکھتے۔ اب ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے مجالس میں، آپ اپنے جلسوں میں، آپ اپنی مساجد میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری اس طرح کا اہتمام کرتے تھے، پہلے غسل، اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف گرمیوں کے موسم میں لکھا کرتے تھے، سردی کا موسم بھی آتا تھا۔ اتنی سردی کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، ایک حدیث پاک لکھنے کی بات آئے تو وہ غسل کرے، پھر وہ نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد پھر وہ حدیث پاک کو نوٹ کرے۔ اب ذرا پوچھ لیا جائے کیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا جو آپ کرتے ہو؟ کیا یہ سیدنا فاروق اعظم خلفائے راشدین میں سے کسی کا عمل تھا، یا صحابہ کرام میں سے کسی کا عمل تھا؟ تو جواب آئے گا کہ اس طرح کا اہتمام صحابہ میں نہیں تھا، اس طرح کا اہتمام کسی صحابی نے نہیں کیا۔ تو پھر اگلا سوال ہے، تو امام بخاری کر رہے ہیں، کیا اس کے کرنے پر آپ جو اپنی مساجد میں، اپنی محافل میں بیان کرتے ہو، کیا امام بخاری کو صحابیت کا درجہ مل جائے گا؟ نہیں، یہ صحابی تو نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر صحابی نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے پاس کون سی ایسی سند ہے جو وہ کریں؟ تو آپ اس کی بات کو دلیل بنا کر لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے قانون کے مطابق انہوں نے یہ نئی بات نکالی کہ حدیث پاک کو لکھنا ہے تو اس سے پہلے غسل کیا جائے، یہ انہوں نے نئی بات نکالی کہ اس سے پہلے نفل پڑھے جائیں۔ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ تو حضور سے بات سن رہے ہوتے تھے اور لکھ رہے ہوتے تھے، کچھ سنتے ہی فوراً بعد لکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو طریقہ نیا نکالا گیا آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے فتوے کے مطابق، امام بخاری بھی سلامت نہیں رہے۔ تو جو سلامت نہ رہے بدعت سے،
جس کی بنیاد بدعت ہو اس کی کتاب سے دلیل لینا یہ اور گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد آپ اگر یہ فتوے اس فتوے پر قائم ہو تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ امام بخاری کی کتاب یا امام بخاری کے مجموعے سے حدیث پاک کا سہارا لے کر اپنی دلیل بیان کریں، چونکہ آپ موحد ہو اور آپ بدعت سے باہر ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل کر کے بتا رہے تھے کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے قول مبارک کا یہ ادب کرتا ہوں، یہ اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ادب کرتا ہوں کہ آپ کے قول مبارک کو لکھنے سے پہلے غسل کر لیتا ہوں، کپڑے اچھے صاف پہن لیتا ہوں، خوشبو لگا لیتا ہوں، اور پھر نفل ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کر کے کہ مالک و مولا یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے محبوب کے قول کو لکھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اور یہ اہتمام کر کے قول مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا آپ بھی بیان کرتے ہو، ہر ایک بیان کرتا ہے، جب بیان کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ خود اپنے لوگوں کو دلیل یہ دے رہے ہیں کہ امام بخاری کا یہ اہتمام گو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے ادوار میں ثابت نہیں ہے، گو یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر محبت مصطفیٰ میں نیکی کا عمل کرنا یہ بدعت ضالہ کی طرف نہیں جائے گا، اس بدعت کی طرف نہیں جائے گا جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کی توقیر کی طرف جائے گا، جس کا قرآن پاک سے ہمیں اشارہ ملتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خالق کائنات کے قول سے ملتا ہے کہ تم عزت کا، محبوب کی عزت و تکریم کا اہتمام کرو۔ حضرت امام بخاری یہ اہتمام کرتے رہے، آج ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ہم گلی محلوں کو سجا کر لوگوں کے دلوں کو سجاتے ہیں، لوگوں کے دلوں تک اس خوشبو کو پہنچاتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ محبوب کریم کی آمد کا دن آ گئے ہیں، یہ تو بہاروں کے دن ہیں، یہ تو کھلکھلانے کے دن ہیں، یہ خوشیاں منانے کے دن ہیں۔ اس لیے ہم ربیع النور شریف کی آمد کے تذکرے پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ امام بخاری بھی محبوب کی محبت میں کیا کرتے تھے۔